یہ تھے دارالعلوم حاضہ کے ایک طالب علم عزیزم محمد ریحان، جو بڑے ہی اچھے انداز سے مدارس کے سلسلے میں نظم پیش کر رہے تھے۔ اب ہم اپنے جلسے کے آگے لے کے جاتے ہوئے اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ محترم سامعین، آج ہمارا یہ اجلاس ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جبکہ مدارس اسلامیہ اور شاعر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ حضرات، اب تک تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب میں بلا کسی تمہید کے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیزم محمد حارث سلمہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہو، چلا وہ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہو، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہو۔ موصوف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ عالی ذی وقار صدر جلسہ قابل احترام، معزز مہمانان کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور میرے عزیز ساتھی اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حارث ابن محمد احمد ہے، میں دارالعلوم لال بکلا کا طالب علم ہوں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس سال میں نے دارالعلوم حاضہ کی درجہ اعدادیہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ بہرحال آج آپ حضرات کے سامنے اس متبرک اور پرامن بزم شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ جسارت نہیں کہ میں ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ ترجمہ: میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل، ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے قبل جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا۔
امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریخی حیثیت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا حسود جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا حسود جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کی بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خدا بندی نے اس پرفتن دور میں شدائیہ نیرات و رزق و شکر ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فرعون کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے رخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو تمام اپنے انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے یہ نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قضا و کفر قضا میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آگے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، کہ وہ آگے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمکتا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نزل لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی عطاؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، فکر مت کرو اے آمنہ، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی استاد بھی سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آمنہ کو انعام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر ذہن میں کئی نام آتے ہیں، لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمنہ اسلام کو اور اسلام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہے آپ نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا، جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ کا نام محمد ہی نہیں بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلستہ بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیش کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، الیاس والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرے نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے، یہ کمزور سواری کو محمد
بن عبداللہ کی برکت سے قوت ہوتی ہے اور قافلہ والوں کے سواری سے آگے نکل جاتی ہے. سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے. حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو وہ تمام انواع و برکات سے پر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ کی شان کسی شاعر نے کہا محمد کی کہلائی مادر حلیمہ, محمد کی کہلائی مادر حلیمہ, تیری شان اللہ اکبر حلیمہ, تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے, تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ساقے آب کوثر حلیمہ. شیدائیان اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور بھی عجیب ہے. محسن انسانیت اپنے چچا ہمراہ شام کا سفر فرمایا. تجارت کی غرض سے راستے میں ایک راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور توریت کی علامت پر غور کیا تو ابو طالب سے کہا اس بچے کو آگے مت لے جاؤ, اسے واپس ہو جاؤ. جو علامت میں نے توریت میں پڑھی تھی وہ سب اس کے اندر پائی جاتی ہے. شاید یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے. ابو طالب وہیں سے واپس روانہ ہو گئے. اس سفر میں ابو طالب کو بہت نفع ہوا. محسن انسانیت جس طرح اخلاق و کردار خوبصورت تھے اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹتی تھی. اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی. اگر میں حسن و صفاتی جمال و کمال ذات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجى بجمالہ حسنت جمیع اخصالہ صلوا علیہ وآلہ. اس کے بعد کوئی سیرت نگار کوئی ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بخشش کی جائے جب شمس و قمر خاتم النبیین ختم الرسل آقائے کل اور ہادی السبل کو دیکھا تو پکار اٹھے. ذہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, ذہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آگے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. برادران اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نبوت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا. لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا, شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خدا بندی کا بول بالا کیا, عداوت و نفرتوں کو صداقت و محبت میں تبدیل کیا. شیطانی تو ظلمت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا. آپ نے کیسے انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا ایک عمل تھا کہ آپ نے شرک قضا کو توحید قضا بنا دیا, کفر قضا کو عبادت قضا بنا دیا, رہزن کو راہبہ بنا دیا, پورے جزیرۃ العرب کو گلستہ بنا دیا. اسلام کا پرچم چاروں سمت لہراتے ہوئے نظر آنے لگا. درسگاہ رسالت سے ایک مقدس گروہ نے تربیت پائی اور پوری دنیا پر چھا گئے. انہوں نے حق کو پھیلایا, باطل کو مٹایا. اسلام کے غیر مسلمانوں جتنے بھی سیرت نگاروں نے, مقرروں نے, خطیبوں نے اور دانشوروں نے سیرت رسول اکرم پر اس حق کے موافق کوششیں کی ہے, لیکن آخر میں کہنے پر مجبور ہو گئے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی ہمت دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.